بسم الله الرحمن الرحيم اپنے حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا شرف فرمائے نارو صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربان علامہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خوشیا الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ساری مبارک زندگی اپنے مقصد اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں صرف فرمائی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی کمرے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ دین کے سلسلے میں انتہائی کوشش کا بیان ہے کہ میں انتہائی کوشش کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب لم تنذروا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود یقینی طور پر جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان کے لیے بھی ایمان کی دعوت کی کوشش فرماتے رہے۔ حکومت نے یہ پیغام دے دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتانے کے باوجود میں نے تبلیغ کو ترک نہیں کیا، دین کے پیغام کو پہنچانے کو ترک نہیں کیا، تو تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کسی کی حرکات اور کسی کے برے اعمال کو دیکھ کر یہ گمان ہوگا کہ یار یہ آدمی نہیں بدل سکتا، اس کی حرکتیں بدلنے والی نہیں ہے، تو تمہیں تو گمان حاصل ہوگا۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے یقین تھا، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی میری سنت یہ ہے، میرا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ میں انہیں آخری وقت دین کی دعوت دیتا رہا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کو یہ تو یقین تھا کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو نہیں لائیں گے، پھر کوشش کا کیا فائدہ؟ ایک تو حضور کا منصب تھا دین کی دعوت، اس کو پورا کیا، ذمہ داری کو، اور پھر جو حضور نے دعوت دی اس کا اجر و ثواب اللہ کی ذمہ کرم پر مرتب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نتیجے کو دیکھ کر اجر عطا نہیں فرماتا بلکہ کوشش کی بنیاد پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، اخلاص کے ساتھ خود بھی پڑھ کر دکھائیں گے اور اسے دعوت دیں گے، اب اگر وہ بن گیا فبیہا، اگر نمازی نہیں بنتا ہے تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں اس کو نماز کی دعوت دینے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے احوال کو دیکھتا ہے، نتیجے پر اجر و ثواب مرتب نہیں فرماتا۔ ہماری کوشش اخلاص پر مبنی ہو تو ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے، ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے میں اپنے مقصد مبارک کو پورا کرنے کے لیے کوششیں فرمائی کہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے یقین حاصل تھا تبلیغ فرمانے لگے، اور اس کو پیغام دے دیے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ گمان غالب ہوگا، یار یہ نہیں پتا اس کی حرکتیں جہاں یہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے یقینی طور پر جاننے کے باوجود دعوت کو ترک نہیں کیا، تو تم غالب گمان کی بنیاد پر کیسے ترک کر سکتے؟ دعوت دیتے رہو، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو، یہی میرا اسوہ اور یہی میری سنت مبارکہ ہے۔ آج چونکہ عید کا دن ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ حضور نے پوری زندگی تبلیغ کے لیے کوشش کروائی، بہترین زندگی گزار کے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ عائشہ صدیقہ سے حضور کے بارے میں پوچھا تو فرمایا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، بس قرآن حضور کی زندگی، اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ یہ پرفیکٹ زندگی حضور نے گزار کر دکھائی۔ اب یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری موقع ہے، حضور کا وصال مبارک قریب ہے، ظاہری طور پر آپ پردہ فرمانے والے ہیں، اور ہر طرف سے مسلمان جمع ہو گئے ہیں، 1,00,000 کی تعداد ہے۔ اب پھر یہ پھیل جائیں گے مختلف علاقوں میں، تو اس وقت حضور نے ساری زندگی جو تبلیغ فرمائی تھی اس کا خلاصہ اس خطبے میں جمع فرما دیا، اور بڑی بہترین آپ نے ترتیب قائم فرمائی۔ حضور علیہ السلام کائنات کے ذہین ترین انسان، ذہانت اگر کسی کو ملی ہے تو پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا، پورے جسم کو کرم ہی کرم بنا دیا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ، تجھے
حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خالق کائنات واحد ہے لا شریک ہے، اور مخلوق میں جس کو سب سے افضل کیا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اس پوری دعوت کا خلاصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کی وحی سے بیان کر رہے ہیں، تو وہ کس قدر مرتب اور کس قدر معنی ہے، جو بھی اس میں جتنا غور و تفکر کیا جائے ایک مسلمان کے لیے زبردست عمل کی راہ مقاید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تصور کو ذہن میں تازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام جمع ہیں اور اب عرفات میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے، 9 ذی الحج، جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوگا تو پھر عرفہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو رش کی وجہ سے رات پہلے ہی چلے جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقوف عرفہ ہی نکل جائے۔ بہرحال فرمایا کہ راوی روایت کرتے ہیں جانا یوم الجمعہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ، کہ جب حج کا دن آیا تو حضور میدان عرفات میں تشریف لائے۔ فنزل بها حتى اذا غابت الشمس، تو آپ وہاں قیام فرمایا آپ نے سورج ڈھلنے، جب سورج ڈھلنے لگا، اور امر بالقصواء وَأُحِلَتْ لَهُ، اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر وہ تیار ہوئی، فَأَذَابَ بَطَنَ الْوَادِ، پھر حضور اس پر سوار ہو کر بطن وادی، وادی کے درمیان تشریف لائے۔ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَتُهُ الَّتِي بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَ، پھر حضور علیہ السلام نے اس نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ امور ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو راوی کے الفاظ ہیں کہ حضور اس طرح سے تشریف لائے، اونٹنی لانے کا حکم دیا، پھر آپ سوار ہوئے اور بطن وادی میں تشریف لائے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو آپ نے ناصف سمجھا وہ بیان فرمایا۔ یہ راوی کے الفاظ ہیں۔ اب وہ کیا راوی روایت کرتے ہیں، فحمد اللہ، بس حضور نے اللہ کی حمد کی۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، اتنا زبردست سفر طے کر کے، اتنی تکالیف برداشت کر کے، اب مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے، مدینے کی ریاست بھی قائم ہو گئی ہے، اور حضور علیہ السلام ایک بہترین رہنما اور لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب راوی روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو حضور علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو عاجزی کا یہ عالم تھا۔ ویسے فاتح داخل ہوتا ہے تو اگڑتے سے داخل ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان مبارکہ یہ تھا کہ آپ اپنی پر سوار تھے، سیاہ رنگ کا امامہ آپ نے پہن رکھا تھا، اور آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ ان کے گمان کو چھو رہی تھی، اتنا آپ جھک کر داخل ہوئے، حالانکہ سب کچھ کنٹرول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاجزی، انکساری، یہ بلندی کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جب آپ اللہ کی حمد کر رہے ہو تو کس بات پر ہم کر رہے ہیں کہ اتنی مخالفت 3 برس تک تو شیخ ابی طالب نے قید کر دیا تمام ایمان لانے والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، اور بائیکاٹ ہوا، خبردار کوئی نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا نہ کوئی ان کو کچھ بیچے گا۔ اب آپ اندازہ کرو 3 برس تک ایک گھاٹی کے اندر خیمے لگا کر اور عرب شریف کی دھوپ، اس میں ان لوگوں نے وقت گزارا ہے، جس میں اس تکلیف کی وجہ سے بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی، بچے بھی بہت ہوئے، اور ایسا موقع آیا کہ کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو یہ کھال جو ہوتی ہے جانور ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال، ہم اس کو پانی میں ابالتے اور اس سے جو تھوڑا سا عرق نکلتا اس کو پی کر گزارتے۔ 3 سال 3 دن نہیں،
3 ہفتے نہیں 3 مکمل سال رہے. تو یہ ساری جو تکالیف آپ نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اٹھائی ہیں، اس کی نسبت اب کامیابی کا دور آیا ہے. یوں نہیں کہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید غیبی شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. فحمد اللہ، ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا کہ ہر اچھی بات کی نسبت جو تمہاری ذات سے صادر ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اگر یہ ذہن بن جائے گا کہ یہ تو کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آپ کاروبار میں بھی نفع ہوگا تو آپ یوں نہیں کہو گے ہو صحیح ٹائم پہ میں جا کے اور میں نے لے لیا، میں بلکہ جملہ یوں ہوگا کہ اللہ نے کرا دیا صحیح وقت پر. دونوں صورتوں میں نتیجہ وہی ہے کہ آپ کو مال حاصل ہو گیا، پھر مارکیٹ بڑھ گئی اور آپ کو نفع مل گیا. لیکن جو اللہ کی طرف نسبت کرنے والا ہے، کمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والا، اور حقیقت اللہ ہی کی تقسیم کے سبب ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے، تو اسی کا حق ہے نا تو اس کی طرف نسبت کی جائے. تعریف کے لائق کون ہے؟ ہم تعریف کی اگر خواہش اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر یہ کچھ اور پسندی پیدا کرتا ہے. یہ برائی ہے. جو کام بھی کریں اس میں اللہ ہی کا کمال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. کچھ بھی حاصل اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے. یہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے زبان پر رچا بسا ہونا چاہیے. میں کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے اس خاص موقع پر اتنا تنہا سفر شروع کیا تھا. کہتے ہیں اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ سبھی غلط راہ پہ چل رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں کیا کریں گے تو کیا ہمارے نبی اکیلے ہی تھے؟ انقلاب پیدا کر کے دکھا دیا نا. اس کا مطلب ہوتا ہے وقت لگتا ہے. اگر آپ سیدھے راستے پر ہو تو اس راہ کو پکڑ کر رکھو مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. آپ کی کامیابی یقینی ہے اور آپ کی زندگی سے لوگ اثر قبول کریں گے. وقت لگتا ہے لیکن نتیجہ نکلتا. تو حضور نے حمد اللہ، اللہ کی حمد کی وقت علیہ اور اس کی ثنا بیان کی. کیا فرمایا؟ وہ لفظ کیا تھے جس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، حمد کی میں تعریف کی ہوگی. پھر وہ لفظ بھی مل جائے تو ہم اسی کو نقل کریں تو ہمیں اور فائدہ ہو جائے نا کہ ان لفظوں سے اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی حمد کی تھی اور یہ لفظ تو اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں. تو حمد کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر حمد کے الفاظ اور طریقہ بھی دے دیا جائے تو پھر ہم کامل طور پر اس حمد تک پہنچ جائیں گے. ورنہ ہم ذہنی طور پر اللہ کی تعریف کرنی ہے. اگر آدمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق، اپنے علم اور مشاہدے اور تجربے کے مطابق اور جو خوشی اسے حاصل ہوئی ہے اس جذبے کے مطابق تعریف کرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ وہ مرتب ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس لیے راوی روایت کرتے ہیں کہ قائلاً، حضور نے حمد و ثنا کی یہ کہتے ہوئے وہ لفظ بھی ذکر کر دیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ یقین کامل اور اس کا بیان کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. صدق وعدہ، اس نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے. مدد کا وعدہ فرمایا تھا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، اس کا وعدہ فرمایا تھا. حضور کی تبلیغ کیے چلے جا رہے ہیں، ہر خطرے سے بے پرواہ ہوتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ونصر عبدہ، اور مدد فرمائی اس رب کریم نے اپنے بندے کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور زیر کر دیا بہت ساری قوتوں کو تنہا. معنی مطلب ہے سب پر غالب آنے والا ہے. حضور نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ الناس، اے لوگوں، اسمعوا قولی، میری بات سنو. وإني لا أراني وإياكم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عامي هذا، کہ اس سال کے بعد میں نہیں دیکھتا کہ میں اور آپ لوگ اس طرح سے اس مجلس میں کبھی جمع ہو سکے.
یعنی یہ اشارہ فرما دیا کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے، اب دوبارہ جو ہے حج کے موقع پر میں تمہارے سامنے اس طرح سے خطبہ نہیں دوں گا۔ اور دیکھیں ان کے علم مبارک کا اندازہ اس سے لگا ہے۔ مزید فرمایا یا ایھا الناس، وہاں عرب میں یہ طریقہ کار تھا خطاب کرنے کا، ایھا الناس لوگ جمع ہو جاتے تھے، ایھا الناس لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ایھا الناس ان اللہ یقول، اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور نے ابتدا کہاں سے فرمائی؟ انسان کی تخلیق سے ابتدا فرمائی، اور فرمایا بیان یہ کرنا چاہتے ہیں حضور اس خطبہ مبارکہ میں کہ تمام انسان برابر ہیں۔ چنانچہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے، اے لوگوں بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں من ذکر و انثی، ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، ایک مرد اور عورت سے، یعنی آدم و حوا علیہ السلام، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں بنا دیا قبیلوں اور شعبوں میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ تقسیم کوئی برتری کے لیے نہیں تھی کہ فلاں شعبہ برتر ہے اور فلاں ادنا ہے اور فلاں اعلیٰ ہے، نہیں، بلکہ پہچان کے لیے، پہچان کے لیے یہ تقسیم فرما دی تھی۔ تعارف، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا فجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، تو اس طرح سے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جانے پہچانے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ لتعارفوا، اور ہم نے اس کو معیار بنا دیا کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا رتبہ بڑا، ہم اعلیٰ ہیں اور ادنا ہے، فلاں ادنا ہے۔ یہ ہندوؤں کے اندر چھوت اچھوت کا معاملہ، وہاں پر وہ برہمن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین سمجھے جاتے ہیں، اور دلت جو ہوتے ہیں وہ بالکل ادنا ترین، کہ وہ جو ہے ان کی نہ عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، نہ ان کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، اس حد تک وہ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ لیکن اسلام برابری کا درس دیتا ہے، تو ہمیں یہ چیز اپنے دل سے نکال دینی چاہیے۔ اگر برتری کا کوئی تصور دل میں کسی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو کہ میں پیسے والا ہوں، غریب ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ نے عطا کر دیا، اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو حقیر نہ جانیں۔ تو بس برتری کے تصور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً ختم فرمایا۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا جس پر حضور سب سے پہلے گفتگو فرمائیں گے، اہم ترین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اہم ترین ہوگا۔ تو ہم جب اللہ کے پیارے رسول کی ہدایات کو سنیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان ہدایات کو حاصل کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نہ یہ حواس سے حاصل ہو سکتی ہیں، دیکھنے، چھونے، سننے، چکھنے سے تو یہ ہدایات حاصل نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑی چیز ہمیں عقل و شعور دیا، اور عقل کے ذریعے سے جو ہم ان ہدایات کو حاصل، تو ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع موجود ہی نہیں تھے کہ ہم ان ہدایات کو حاصل کرتے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ان ہدایات کو بھیج دیا، ایک ایسی چیز کہ جو ہم پا نہیں سکتے تھے اور ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری تھی، تو جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے بھیج دی، تو اس کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بندے کو کان لگا کر سننا چاہیے کہ میرے رب نے کچھ فرمایا ہے، اس کے پیارے حبیب نے کچھ فرمایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کہیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ایک مومن کی روش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہدایات وہ ہیں کہ جو سونے، چاندی اور ہیروں سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ آپ ہر حدیث پاک کو سمجھو کہ ہیروں کی ایک کان ہے، قرآن کی ہر آیت مبارکہ کو سمجھو کہ ہیروں کی ایک کان ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اس قدر اہمیت دینی چاہیے کہ یہ ہدایات میرے باطن کو بھی سنوار دے گی اور میری ظاہر کو بھی سنوار دے گی۔ جب باطن و ظاہر سمجھ جائے گا تو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور کامیاب ترین انسان وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ شعبوں وغیرہ میں تمہیں جو تقسیم کیا ہے وہ اس لیے کہ پہچانے جاؤ۔ اب بس اس پہچانے جاؤ والی بات کو لے کر دل میں بٹھا لو۔
دل میں برتری کا تصور خاندانی بنیاد پر پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا بندہ وہی ہے، اللہ کا فرمانبردار وہی ہے جو ان لفظوں کو اہمیت دیتا ہے، ان ہدایات کو اہمیت دیتا ہے. اب اگر تکبر کر رہا ہے کسی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ لتعارفوا کے خلاف ہو گیا نا. لتعارفوا کو اگر اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور پھر حقیقت کے مطابق آپ کا رویہ ہوگا اور وہ رویہ حقیقت کے خلاف. پھر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم تو اس لیے کیا کہ پہچان ہو جائے یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا. لیکن اللہ کے نزدیک اکرام اور عزت کس کو حاصل ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جتنا اللہ کی فرما برداری بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیک جو لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیتا ہے. آپ کو قاری صاحب سے کتنی محبت ہے؟ کیوں ہے؟ دو آنکھیں ان کی بھی تھی، ہماری بھی ہیں، دو ہاتھ دو پیر. کیا نیا کیا تھا؟ اللہ کا تقویٰ. اللہ کے بندوں میں جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے تو مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ ان کی طرف مائل کر دیتا ہے. ورنہ آپ کتنی بھی مہربانیاں کرتے رہو، وقتی طور پر میلان قلب پیدا ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. بندہ گیا ختم ہو گئی بات. تو جب تقویٰ اور پرہیز جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے. تقریب کا اور عزت کا واحد ایک معیار اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا وہ کریں، جن سے روک دیا اس سے رک جائیں. پھر حضور اس ان آیات مقدسہ کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت مبارک آپ نے تلاوت فرما لی کہ ایک ہی مرد و عورت سے سب کی پیدائش ہوئی ہے تو بندہ سمجھ جائے نا کہ سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں. ہمارے سب کے والد آدم علیہ السلام ہیں اور ہماری سب کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ایک ہی ماں باپ کی تو اولاد ہے، پھر یہ تفاوت کیسے ہوگا؟ جب پیدا ہوا تو اس میں کوئی تفاوت نہیں، برابری ہے. ہاں اب کوئی بلند اگر ہوگا تو کردار کی وجہ سے ہوگا. یہ ویسے دے دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب حضور اس آیت مقدسہ کو تلاوت فرمانے کے بعد اب نتیجہ بیان کر رہے ہیں. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ. حضور کے الفاظ کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ ایسا سب کے لیے اللہ نے گراؤنڈ برابر رکھ دیا، میدان برابر ہے نیکی کرنے کا. سید کے لیے بھی ویسا ہی میدان اور غیر سید کے لیے بھی. تقویٰ اور پرہیزگاری بنیاد ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اکرام اور عزت حاصل ہوتی ہے. تو کوئی یہ کہے کہ سید ہونا بیکار ہے، معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی تو یہ نور ہے، اور پھر سید ہونا نور علی نور ہے، نور پر نور ہے. تو یہ سید ہونا ضرور فائدہ مند ہوگا، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اللہ نے برابری کی سطح پر موقع فراہم کیا کہ تقویٰ اختیار کرو، چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، چیف ایگزیکٹو پوسٹ ہے گویا کہ. تو یہ سب کے لیے حاصل ہوگی جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے. ہاں جو حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان سے ہے، جن کی رگوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، انہیں اس نسب کی فضیلت ضرور حاصل ہوگی. اور نسب کی بنیاد پر بہت سارے شرعی احکام دنیا میں بھی قائم ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی. حضور نے فرمایا جب جنت میں جائیں گے تو سب سے آگے جو ہے سید ہوں گے، حضور کی امت بھی ساتھ ہوگی. لیکن اب تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جنت میں جا رہے ہیں، لیکن ان میں فوقیت کس کو حاصل ہوگی؟ جو حضور کے خاندان والے. تو بالکل سیادت جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی مہربانی ہے. لیکن اصل تقویٰ بنیاد ہے جو سب کو برابر کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عزت اور اکرام سب کو حاصل ہو جائے گا. پھر مزید اگر اللہ نے کسی کو عزت سے نوازا ہے تو وہ پلس پوائنٹ ہے، وہ نور علی نور ہے، اس کا بھی ضرور
فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب یہاں جو یہ وضاحت کے بعد حضور فرماتے لیس لعربی علی عجمی فضل، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، ورنہ کسی عجمی کو عربی پر غیر عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاسود علی ابیض۔ وہ علاقے کی بات ہو گئی، اب رنگ کی بات ہو رہی ہے، صفات کی بات ہو رہی ہے کہ میری صفات ایسی ہے لہذا میں افضل ہوں۔ تو حضور اس کا انکار فرما رہے کہ نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضل کوئی فضیلت حاصل ہے الا بالتقوی، مگر فضیلت اگر حاصل ہے تو تقوی کے ذریعے سے، جیسا کہ آیت پاک کی ابتدا میں فرمایا سب برابر ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور یہ قبیلے بنا دیے تاکہ پہچان ہو، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو حضور نے بھی اس کی تشریح فرما کر اس کا مطلب آدم اور حوا کی اولاد ہے تو کوئی کسی پر افضل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اتنی بہترین تفسیر حضور علیہ السلام نے فرمائی، ایک لفظ کے ذریعے سے ان اکرمکم کی تفسیر فرما دی الا بالتقوی۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی اور پرہیزگاری کے سبب۔ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا عزت اور احترام ضرور ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ برتری اور یہ فضیلت اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری کی منزل کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق میں بھی معزز کر دے گا اور میدان معاشرت میں بھی اسے لیے باعث شرف و عزت ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں الناس من آدم و آدم من تراب، مزید دوبارہ اسی کو اور بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ تو آدم سے ہیں، آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ الا کل من ذرۃ او دم او مال یدعى به وهو تحت قدمی هاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج۔ یہ حضور نے فرمایا، اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو برائیاں تھیں کہ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے جو ہے، جو خون کی بنیاد پر تھے اور مال کے جتنے بھی دعوے تھے اور انتقام جتنے بھی تھے کہ ہمارے اس بندے کو اس نے مارا ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک مسلمانوں کی جماعت قائم فرما کر اس دین کو غالب کرنا تھا۔ یہ حضور کا منصب مبارک تھا، تو جب تک آپ مضبوط جماعت بناؤ گے نہیں، ایسے لوگوں کی جماعت کے جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں پیار اور محبت کے جذبے کے ساتھ، تب تک کیا آپ باطل پر غالب آ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر ایک فوج ہے اور اس کے اندر کام کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں اور نفرت اور بغض کا جذبہ ہے، تو وہ کیا کسی دوسرے سے جنگ جیت سکیں گے؟ تو آپس میں محبت اور وفاداری کا جذبہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک جماعت کی تشکیل کے لیے، اور جب جماعت قائم ہوگی تبھی تو باطل نظام سے ٹکرا کر اس پر غالب آیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس چیز کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا تاکہ لوگ آپس میں جڑ جائیں، اور اس کی بہترین مثال مواقعات کا، مدینہ میں جو مواقعات بھائی چارہ جو حضور نے قائم فرمایا کہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینے جب جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں تھا سارے پلاٹ وغیرہ سب بیچ کر سامان جا رہے ہیں، بھائی وہ چھپ کر گئے تھے ہجرت کر کے، کفار نکلنے نہ دیتے تھے، رات کے وقت میں جتنا تھوڑا بہت سامان لے سکے، سواری تھی تو سواری ورنہ پیدل، اور کئی مہینوں کا سفر کر کے وہ مدینے پہنچے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ، تو کچھ بھی نہیں تھا، صفر۔ جو پیسے والا تھا وہ بھی صفر ہو گیا، اور جس کے بعد پہلے ہی غربت تھی تو وہ اسی حال میں پہنچ گیا، اور جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی چھوٹ گیا، کچھ بھی نہیں، صفر۔ اب حضور نے جو بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، ہر انصار ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور اس بھائی نے ایسا مظاہرہ کیا اس بھائی چارے کا کہ ہر چیز آدھی اپنے بھائی کو دے دی، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا اس نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک کی جب اس کی عدت گزر جائے گی تو آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ذہین آدمی تھے عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدد صحابہ کے جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی۔
وہ صحیح آدمی نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دو تو خود ہی کر لوں گا، اور کچھ ہی عرصے میں بہت سارا مال بھی آپ نے کما لیا، اور پھر آپ نے نکاح بھی فرمایا، آپ نے منع کر دیا، لیکن سامنے والا جس کو حضور نے بھائی بنایا تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، جو کچھ تھا وہ آدھا اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ آسان کام ہے؟ تو وہاں مہاجرین ایک جو ہے تکلیف اٹھا کر سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ رہے تھے، وہ ان کی تکلیف اپنے مقام پر، یہاں پر انصار کی جو قربانی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ نام کس نے دیا؟ قرآن میں اللہ نے نام دیا، مہاجر بھی اللہ نے نام رکھا ہے ان کا، اور انصار یعنی مدد کرنے والے بھی اللہ نے نام رکھا۔ میں اور آپ کسی کا نام رکھ دیں نواب، اور وہ بلڈنگ کا چوکیدار، تو نوابی والا کوئی معنی ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے؟ خالی نام رکھ دیا۔ تو ہم جو نام رکھتے ہیں اس کی حقیقت اس بندے میں ضروری کوئی ہے پائی جائے۔ کسی کا نام عارف رکھ دیا، عارف پہچاننے والا، اور اس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ تو ہم جو نام رکھتے ہیں اس کی حقیقت بندے میں پائی جائے یا نہ پائی جائے کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی نام دے تو پھر وہ معنی درجہ کمال پر اس ذات میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے صحابہ کو جو ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ان کو مہاجرین سے تعبیر فرمایا، اور ان کو انصار نام رکھا، اور یہ اللہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ مہاجر کا مطلب کیا؟ چھوڑ دینے والا، ہجرت کرنے والا، اور انصار کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ تو واقع آ کر انہوں نے مدد کا حق ادا کر کے رکھا۔ تو یہ وہ قربانیاں تھیں جو صحابہ کرام نے دی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور پرانے زمانے کے جو دعوے تھے کہ ہمارے بندے کو مار دیا، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا بدلہ دلایا جائے، ہمارا مال چھین لیا، سارے حضور نے فرمایا کہ سارے دعوے جو ہیں یہ سارے دعوے میرے پیروں کے نیچے ہیں، یعنی سارے دعوے ختم کر دیے، کیونکہ اگر اب بھی دعوے باقی ہوں تو پھر دشمنیاں کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے جو پہلا دعویٰ ختم فرمایا وہ اپنے ہی قبیلے کے ایک بچے کے قتل کا دعویٰ تھا، دوسروں پر اس کو ختم کیا۔ تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ دین بتاتے بتاتے یہ بھی سکھا دیا کہ پہلے خود اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں، تاکہ سامنے والے کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ بھائی ہم اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے معاف کر دیں؟ تو دیکھو میں معاف کر کے بھی دکھا رہا ہوں، اگر جو حضور فرما دے تو بھی کافی، وہی کافی ہے، لیکن حضور نے کر کے دکھایا کہ اس کا قتل میں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح سود کی حرمت کو حضور نے بیان فرمایا کہ سود، جس نے بھی سود پہ قرض دیا سب کا سود ختم، وہ اپنی اصل رقم لینے کا حقدار ہوگا۔ اور پھر فرمایا میں اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے قرض دے رکھا تھا سود پر، آپ نے کہا کہ میں اس سارے سود کو ختم کرتا ہوں، یہ اصل رقم لینے کے حقدار ہوں۔ تو جو اپنے قریبی تھے، جب تک ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی اس وقت تو اس چیز کا منع نہیں کیا گیا، اس وقت تو ٹھیک ہے، وہ جیسے شراب کی ممانعت نہیں تھی تو عام طور پر شراب پی جاتی تھی، لیکن جب ممانعت ہو گئی تو ہر گھر سے جو ہے وہ اس غلاظت کو پھینکا گیا، تو وہ آئی کہاں سے تھی اور استعمال میں آتی تھی تبھی تو پھینکا گیا۔ تو جب تک ممانعت نہیں تھی تو ٹھیک ہے اس پر عمل ہوتا تھا اور یہ سودی قرض لین دین ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے جب منع فرمایا، منع فرمانے کے بعد حضور نے اس سود کے نفع کو، ہم اپنا نفع کیسے چھوڑ دیں؟ اتنے سال اگر ہم کسی اور کاروبار میں لگا دیں تو کچھ تو نفع ہوتا نا، چلو آئندہ نہیں کریں گے، پرانا والوں سے دلا دو۔ یہ سارے دعوے جو ہے میرے قدموں کے نیچے میں ان کو روکتا ہوں، اور سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان چیزوں کا پیغام دیا بلکہ عملی طور پہ بھی اس میں احکامات جاری فرما کر اس کو اور مؤکد و پختہ فرما دیا۔ پھر مزید آخری بات ذکر کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو پورا کریں گے۔ تو مقال پھر حضور نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے گروہ، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرہ ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں،
ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لگا ہوا ہو۔ اب وہ قریش ہے نا، وہ قریب ہے، ابتدائی دعوت وہیں سے شروع ہوئی ہے، کہیں سپیریئر سمجھ کر اور کسی معاملے میں نہ پڑ جانا کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، وہ تو فرمائیں گے، لیکن اللہ گرفت کر لے گا تو بوجھ لے کر مت آ جانا، جیسے بنی اسرائیلیوں نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے شہید ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی، وہ جو ہم نے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن میں کر لیا تھا وہ نافرمانیاں، اور جو وہ بچڑے کی پوجا کر لی تھی وہ جو نافرمانیاں ہو گئی تھی، اس کے بدلے میں چند دن ہمیں آگ میں رکھے گا، 40 دن تک پھر بس پاک صاف ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو یہ اپنے خود ساختہ معیار قائم مت کر لینا۔ حضور نے منع فرمایا کہ اس طرح سے مت آنا کہ دنیا کا بوجھ لے کر وہاں پر آ جاؤ، وہاں کے انبار لے کر، اور دوسرے لوگ جو ہیں جو تمہارے غیر ہیں وہ آخرت کی بھلائیاں لے کر آ جائیں، دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے اور تم یہاں کا وبال لے کر پہنچ جاؤ۔ حضور فرماتے فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حضور کو بدیاں کا صیغہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکوں گا۔ اب وہ تو جب اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا تو حضور سفارش فرمائیں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اس شفاعت اپنے مقام پر حق ہے، لیکن کیا آپ کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہو گے؟ شفاعت کا معاملہ کب آئے گا؟ آخرت میں آئے گا، اس سے پہلے تو موت آئے گی، تو اگر اعمال بد ہوں گے تو موت سخت ہو جائے گی، اور پھر قبر کے اندر کیا احوال ہوں گے؟ وہ آخرت کا معاملہ نہیں ہے۔ جب آخرت کا معاملہ ہوگا تب بات کرے گی نا، شفاعت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا۔ تو یہ قبر میں بھی سختی حاصل ہوگی اسے، تو یہ سارے مراحل میدان محشر سے پہلے آنے ہیں۔ لہٰذا حضور نے قریش کو خاص کر کے مخاطب فرمایا کہ وہ زیادہ قریب تھے کہ اس قربت کے سبب جو ہے وہ کسی ایسے خیال میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اس قربت ہی کی وجہ سے نجات ہے، بلکہ تقویٰ معیار ہے، اور پھر اس قربت کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ضرور فائدہ ہوگا، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری ساتھ لے کر جانا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہر انسان کو فکر مند کر دے کہ ہم نے جو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا واجب ہے، لیکن اس کے عذاب سے ڈرنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمت کی امید دلا دی تو پھر اس کے عذاب سے بندہ جو ہے اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے بالکل بے فکر ہو جائے اور کوئی پرواہ نہ ہو اسے، اور گناہ کی کثرت کرتا چلا جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا تو پھر اس کی گرفت سے کون چھڑا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، آگے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس کو مکمل کریں گے، تاکہ وہ تعلیمات جو آخری خطبے میں حضور نے پوری زندگی کا ایک نچوڑ بیان فرمایا، اس میں ہمیں ایسے نکات حاصل ہو جائیں جن کے مطابق ہم اپنی طبیعتوں کو مائل کر کے وہ خرابیاں جو ہمارے باطن میں موجود ہیں، اس درس کے بعد ان خرابیوں کو اپنی ذات سے نکالنے کے لیے شیطان کا بھی مقابلہ کریں اور نفس کا بھی مقابلہ کریں، اور اپنے آپ کو ان خرابیوں سے پاک و صاف کریں۔ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام عزت اور مقام قبول ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات شرع پر ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے درجے میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔